اب ہم لوگ امام بخاری کا اسٹوری آف امام بخاری پڑھتے ہیں. چیپٹر 4 پڑھیں گے آج انشاءاللہ. The idea. If it wasn't for you, I would not have found any joy living in Bukhara, said Sheikh Bikandi to Muhammad as he stood up to leave. Bikandi taught hadith classes in Bukhara, and Muhammad had joined his classes. Like all of Muhammad's hadith teachers, Bikandi was amazed at the number of hadiths Muhammad had memorized at such a young age. سمجھ میں آ رہے؟ Sunlight streamed through the small classroom windows, dotting the floor with little patches of light. Muhammad placed the strap of his satchel over his shoulder and smiled before making his way out of the classroom through a wooden door. Sheikh Bikhandi, if you don't mind me asking, why do you let such a young boy check your original hadith notes? Asked one of the older students, glancing at the stack of scrolls on the desk. I mean, after all, you are one of the best scholars of hadith in all of Bukhara. There's something special about that boy, said Bikandi. I asked him to check over them so I don't narrate anything with mistakes. Just then, a young student hurried in through the wooden door. Abu Jafar, you're late, scolded Bikandi, glancing up at the young boy. I'm sorry, Sheikh, said Abu Jafar, breathing heavily as he tried to catch his breath. If you had come just a moment earlier, you would have seen a boy who has memorized 70,000 hadith, Bikandi said. 70,000 hadith? Said Abu Jafar, his eyes growing wide in surprise. Yes, 70,000. Bikandi looked down at his desk again. He had a serious look on his face, the kind that showed he wasn't joking. The room fell quiet all of a sudden, with only the sounds of the birds coming from outside. Abu Ja'far drifted back slowly towards the door. Do you mind if he said, pointing outside. Go ahead, you might still be able to catch him, said Bikandi, smiling. Abu Ja'far bolted out of the classroom and scanned the courtyard of the masjid. The air was cool and still, with just a few birds chirping in the trees. Who was he was, going to catch? I think Muhammad, امام بخاری کو کیچ کرنے جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ بکندی ٹیچر نے کہا کہ اس کو 70,000 حدیث یاد ہیں. کس کو؟ امام بخاری کو. The air was cool and still, with just a few birds chirping in the trees. He caught sight of the back of a young boy carrying a brown leather satchel. Without a second thought, Abu Ja'far ran after Muhammad, hurrying to catch up to him. Assalamu alaikum, called out Abu Ja'far. Muhammad turned around and saw a tall young boy running towards him. His shoes scuffed the dusty ground as he came to a stop in front of Muhammad. He bent over with his hands on his knees as he panted. Wa alaikum assalam, replied Muhammad. Please excuse me, stuttered Abu Ja'far, trying to catch his breath. I have just come from seeing Sheikh Bikandi. He paused for a moment, breathing fast. Are you the one who says he has memorized 70,000 hadith? Muhammad saw the surprised look on Abu Ja'far's face as he realized how young Muhammad looked. Yes, replied Muhammad. In fact, I have memorized more than that. Abu Ja'far nearly fell over in shock. Muhammad continued, and for each person in the chains, 70,000. 70,000. No, how many hadith did Muhammad memorize? 70,000. What about Imam Bukhari? Muhammad is Imam Bukhari. What about the person who was trying to catch up to Muhammad? Oh, وہ ان کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر. ان کا نہیں پتا مجھ کو بیٹا کہ انہوں نے کتنی حدیث یاد کری ہیں. Muhammad continued, and for each person in the chains of these hadith,
I can tell you when they were born. Really? سبحان اللہ. ایون ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جن لوگوں نے احادیث نریٹ کری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگس، جن صحابی نے اور ان کے بعد جن لوگوں نے نریٹ کری، ان کے برتھ ڈیٹ بھی ان کو یاد تھی کہ وہ کب پیدا ہوئے. And when they died and where they lived. امام بخاری امام بخاری کو صرف 70 حدیث یاد نہیں تھیں، ان کو 70 حدیث یاد تھیں، پلس ان کو جن صحابی نے، کمپینینس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد دوسرے لوگوں نے جو حدیث نریٹ کری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو باتیں، جو سینگس بتائی ہیں، ان لوگوں کے برتھ ڈیٹ، وین دے ڈائڈ وہ ڈیٹ، اور ویئر دے لیوڈ وہ سب چیزیں بھی پتہ تھیں. وہ نریٹرز جنہوں نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مطلب ہم نے تو نہیں سنی نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، ہمارے پاس پہنچی نہ کہیں سے، کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، پھر نیکسٹ پرسن کو بتائی، پھر نیکسٹ پرسن کو بتائی. تو جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جیسے کمپینینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈس، ساتھی، اور پھر ان کے بعد جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈس نے بتایا، ان سب کے برتھ ڈیٹ اور ڈیٹ آف ڈیتھ اور ویئر دے لیوڈ وہ سب بھی امام بخاری کو یاد تھی. ایک منٹ جو مجھے ختم ہونے والی، بس یہاں تک. صحیح یائٹ بیٹا آپ ہی سو رہی ہیں، کلوز کہ اوپن؟ دیکھو اب دیکھو آپ بلا رہی ہیں. ابو جعفر straightened his back with his mouth open, staring at the young boy in front of him. He could hardly believe what he was hearing. I would love to study with you, he said excitedly. Do you mind if we go to classes together? He asked with hope in his voice. تو ابو جعفر چاہ رہے تھے کہ وہ بھی محمد امام بخاری کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کلاس میں جائیں، کیونکہ امام بخاری بہت ان کو اتنے اچھے لگے امام بخاری. Sure, what's your name? asked Muhammad. My name is Muhammad ibn Abi Hatim. Muhammad ibn Abi Hatim. But everyone calls me Abu Ja'far for short. Muhammad smiled. I am Muhammad ibn Ismail. My parents gave me the nickname Abu Abdullah, said Muhammad. So we share the same first name, said Abu Ja'far. Huh. Abu Abdullah, it's the same name people called Imam Ahmad bin Hanbal. Oh. Good job, Sarah. MashaAllah. آپ کو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد تھا. ہاں اچھا. So we share the same first name, said Abu Ja'far. We do indeed, said Muhammad, smiling back at his new friend. دونوں کے فرسٹ نیم کیا تھے؟ ہاں چیپٹر ختم تو نہیں ہے. چلو اللہم ابن مینس بیٹا. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ I am عبید اللہ ابن محمد ملک، اور آپ لوگ کہہ سکتی ہیں بنت، مطلب بنت یوز کرتے ہیں گرلز کے لیے، تو آپ کہہ سکتی ہو زینب بنت عبید اللہ، سارہ بنت عبید اللہ، عبد الرحمن بن عبید اللہ.